آپ واقعہ کربلا سے تو واقف ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کی تدفین کس نے کی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں، 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے کہ جن کے جسموں سے تازہ خون بہہ رہا تھا، ایسے کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہے۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئی واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا، تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول اللہ خدا کے بیٹے امام حسین اور اس کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پر قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تم رسول خدا امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین کی مد و نصرت کا موقع تو کھو دیا، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک اور پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کے کام کو سر انجام دیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آ گئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ لوگ اسی شش و پنج میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، میں ان لاشوں کے بارے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا امام حسین کے لاش کے پاس جا کر رک گئے، پھر بیٹھ کر لاش کو گلے لگایا اور اونچی آواز میں رونا اور لاش کے بوسے لینے شروع کر دیے اور فرمایا، اے میرے بابا، آپ کے بعد ہمارا کرب و علم بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارا حزن و غم بہت طولانی ہو گیا ہے۔ پھر امام زین العابدین اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے اپنے بابا کی لاش کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا۔ امام حسین کی لاش کو قبر میں اتارنے میں امام زین العابدین نے بنی اسد سے مدد نہ لی اور ان سے فرمایا، میرے ساتھ میری اس سلسلے میں مدد کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کی لاش کو قبر میں رکھنے کے بعد اپنا رخسار ان کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ کر فرمایا، سعادت اور خوش بختی ہے اس زمین کے لیے جس نے آپ کے جسم کو اپنے اندر سمویا۔ اے بابا، آپ کے بعد یہ دنیا اندھیری ہو گئی ہے اور آخرت آپ کے ذریعے چمک اٹھی ہے۔ بابا، آپ کے بعد راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی اور حزن و غم کبھی ختم نہ ہوگا۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پہ یہ لکھا، ھذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام الذی قتلوا عطشانا قریبا۔ یہ حسین بن علی بن ابی طالب کی قبر ہے کہ جس کو اپنے وطن سے دور ان لوگوں نے پیاسا قتل کر ڈالا۔ امام حسین کو دفن کرنے کے بعد امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس کی لاش کے پاس آئے اور انہیں اس حالت میں دیکھا کہ جس کی وجہ سے آسمان پہ ملائکہ بھی تڑپ اٹھے اور جنت کے محلات میں رہنے والی حوریں بھی رونے لگیں۔ امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس کی لاش پر گر گئے اور کٹے ہوئے گلے کو بوسہ دے کر فرمایا، اے بنی ہاشم کے چاند، تیرے بعد دنیا اندھیری ہو گئی ہے۔ اے شہادت کا درجہ پانے والے، میرا آپ پہ سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے قبر بنائی اور اپنے چچا حضرت عباس کی لاش کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کیا۔ امام زین العابدین نے اپنے چچا حضرت عباس کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک میں امام علیہ السلام نے بنی ہاشم کی مدد سے بنی ہاشم کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب کی لاش کو ان کے قبیلے والے وہاں لے گئے تھے جہاں آج ان کا مزار ہے۔ جب امام زین العابدین تمام لاشوں کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے، بنی اسد ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آپ یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں اور میں علی بن حسین ہوں۔
اس کے بعد امام زین العابدین جس طرح بااجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔